ہم لوگ غلط راستے پہ چل پڑے، ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں اللہ کی دربار میں پہنچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے گھر کا اگر نمک بھی ختم ہو جائے تو رب سے مانگو، اور ہم رمضان شریف میں یہ ایک عمل کرنے کی عادت بنا لیں، دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آسان سا عمل ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر نماز میں جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور دعا مانگنے لگتے ہیں تو دعا سے پہلے آپ نے 101 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں، وَأَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، بس یہ الفاظ پڑھنے ہیں، وَأَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ 101 بار پڑھیں ایک تسبیح، اور اس کے بعد دعا کریں۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ اللہ سے جو مانگو گے، رزق مانگنا ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورا ہوگا۔ اس آسان سے عمل سے پورا ہوگا۔ یہ آپ پورا رمضان کر لو انشاءاللہ، اور اس کی عادت بنا لو۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، یہ الفاظ پڑھو اور دعا مانگو، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، حالات بدلیں گے۔ بہت پریشانی ہے زندگی میں انسان کی، لیکن جب اللہ کی طرف رجوع کرو گے، ہر مسئلے کا حل بھی اللہ کے پاس موجود ہے۔ خدا کے لیے غیر اللہ کے پاس مت جاؤ، شرک سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ جب آپ دوسروں کو کہتے ہو نا کہ حاجی صاحب میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، مولانا صاحب میرا یہ کام کر دیں، تو یار آپ شرک کر رہے ہو۔ اس مولانا کی، اس مولوی کی، اس پیر کی، اس بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے، کام اللہ نے کرنا ہے۔ آپ صرف اپنے لیے رہنمائی کی درخواست کر سکتے، کوئی طریقہ پوچھ سکتے، سر کوئی دعا بتا دیں، کوئی درود بتا دیں، کوئی آیت بتا دیں، کوئی ورد، کوئی ذکر بتا دیں، کیا پڑھوں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ کام تو رب نہیں کرنے، اصل تھیم کو پہچانیے۔ ہم لوگ غلط راستے پہ چل پڑے، ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں اللہ کی دربار میں پہنچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے گھر کا اگر نمک بھی ختم ہو جائے تو رب سے مانگو، اور ہم پتہ نہیں کس کس در پہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو، حاجی صاحب ہمارا یہ کام، بابا جی ہمارا یہ کام کرتے ہیں۔ بابا جی کچھ نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کو پہچانو۔ رمضان کا مہینہ ہے، اور اپنے اندر ایسی تبدیلی لاؤ کہ یہ رمضان میں جو آپ مسجدوں کے راستوں کے مسافر بنے ہوئے ہو، مساجد کو آباد کیا ہوا ہے، رمضان جانے کے بعد بھی اسی طرح سے مساجد آباد رہیں تو مزے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت پہ چلائے، ہماری آخرت بھی بہتر کرے، ہماری دنیا بھی بہتر کرے۔ یہ دعائیں سب کے لیے۔ اس کے ساتھ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے مجھ سے کسی بھی معاملے میں رہنمائی لینی ہے تو رمضان کے دنوں میں خاص طور پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب رابطہ کریں تو کس وقت کریں؟ رات 10 بجے سے 11 بجے تک، 1 گھنٹے کے لیے، یا پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ ٹائم لے لیں میسج کر کے، کال کا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی مسئلے میں الجھے ہیں اور اس میں کوئی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، یا مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ وائس کر دیں یا ٹیکسٹ کر دیں، بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کریں، ٹھیک ہے جی؟ اور اسی طرح سے جب آپ رابطہ بھی کرتے ہیں، جو باہر کے بھی میرے دوست رابطہ کرتے ہیں، اور یہ ابھی خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں تھوڑی روٹین ڈسٹرب ہے، لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ رابطہ کیجئے، لیکن میسج کر کے، کال کا ٹائم لیجئے، تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو اور ہمیں بھی بات کرنے میں آسانی ہو۔ یار مورلی انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے کسی کا جواب دینے کے لیے، اور میری تو یہ عادت ہے، بھی روزے کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے ہمیشہ ہر بندے کا جواب دیا، اور پازیٹیو جواب دیا۔ کسی نے اگر کمنٹس میں مجھے گالیاں بھی دیں تو میں اس کو دعا دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد رکھے۔ عقل کل کوئی بھی نہیں ہے، ہر آدمی ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتا ہے، جو علم ہے اس پر عمل کی تو بھی اپنی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔